بسم اللہ الرحمن الرحیم المیہ التی تحصل بها الطہارۃ، پانی کی جمع ہے یہ. تحصل فعل ہے واحد مؤنث کا، اس کی جمع اس کا جو فاعل ہے الطہارۃ، تو وہ پانی التی جس سے تحصل حاصل ہو جاتی ہے، بہا جس کے استعمال سے یا جس سے، الطہارت یعنی ایسے پانی جس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے. وہ یہ ٹاپک کا نام ہے اور اس میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ان تمام پانی کے بارے میں. تحصل الطہارۃ بالماء المطلق، ماء مطلق سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے. ماء المطلقی یا ماء مطلق، ماء مطلق کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے. جو سمپل پانی ہوتا ہے، مطلق مطلب جو صرف خالص پانی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایکسٹرا کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ اور نہیں، وہ ادھر ادھر نہیں، اس کو 100% ہم پیور واٹر جس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ آپ پیوریفائر سے پیور کر لیں، نہیں. جو عام زبان میں جس کو ہم پانی کہتے ہیں، اس پانی کو ہم کہتے ہیں ماء مطلق. اور جب پانی کی دوسری قسمیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ماء مطلق اور اچھے سمجھ میں آ جائے گا. ابھی صرف یاد رکھتے جو پیور واٹر ہوتا ہے، جس کو عام لوگ بھی دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ پانی ہے، اس پانی سے وضو کیا ہوتا ہے، حاصل ہو جاتی ہے. ویسے یہاں پر ڈیفینیشن وہ کر رہے ہیں، الماء المطلق، ماء مطلق موصوف صفت ہے، هو الماء الذی، اور وہ ایسا پانی ہے، الذی جو بقیہ باقی رہتا ہے، علی اوصاف خلقتہ، باقی رہتا ہے کس پر، اوصاف خلقتہ، اپنی خلقت پر باقی رہتا ہے. خلقت کا مطلب اس کو اللہ نے پانی بنایا تھا، وہ پانی ہی تھا، وہ کچھ بدل نہیں گیا ہے، اس کے اندر کوئی گندگی نہیں آ گئی، پانی سے وہ جوس نہیں بن گیا، پانی سے وہ کچھ اور نہیں بن گیا، اس کے اندر گندگی اتنی مل گئی کہ وہ پانی کیچڑ نہیں بن گیا، گندا نہیں ہو گیا، بلکہ اللہ نے اس کو پانی بنایا تھا اور وہ پانی ہی کے اوصاف پر باقی ہے، پانی کے ہی صفت پر باقی ہے، تو وہ پانی رہے گا. لم تخالطہ نجاست، فاعل ہے خالط یخالطہ کا، اس سے کوئی نجاست ملی نہ ہو. خالطہ مطلب ہوتا ہے خلط مطلب ہونا، گھل مل جانا. تو لم تخالطہ نجاست، ہو کی ضمیر لوٹ رہی پانی کی طرف، اس سے کوئی نجاست نہیں ملی ہو، یعنی اس پانی سے کوئی نجاست نہیں ملی ہو. مضارع پر لم داخل ہے. وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، غلبہ یغلب مطلب ہوتا ہے غلبہ پانا، لم لگا ہوا ہے مضارع پر، علیہ ہی کے ضمیر لوٹ رہی ہے پانی کی طرف، شیء فاعل ہے لم یغلب، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آتی ہو. تین چیزیں بتائی انہوں نے ماء مطلق کی. ماء مطلق کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پانی بنایا ہے تو وہ پانی ہی تھا، یعنی وہ لکوڈ کی شکل میں تھا، نارمل جیسا پانی ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ویسا تھا. لم تخالطہ نجاست، اس پر کوئی چیز، کوئی نجاست، کوئی گندگی اس سے مل نہیں گئی ہو. اور تیسری شرط بتائی گئی کہ لم یغلب علیہ شیء، کہ اس میں کوئی چیز غالب نہ گئی ہو. غالب ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز مل نہ گئی ہو جو اس کے پانی کے اثرات کو ختم کر دی ہو. یعنی اس کے اندر اتنا زیادہ پتا گر گیا ہو کہ اب پتے کا ٹیسٹ آ رہا ہے، یا پانی گاڑھا ہو گیا، اس طرح کی اور بھی چیزیں آپ آگے پڑھیں گے، اس لیے میں یہاں ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں. تو ماء مطلق مطلب سمپل پانی. اور ماء مطلق، کوئی بھی پانی ماء مطلق کب نہیں رہے گا، نارمل واٹر پیور واٹر کب نہیں رہے گا، جب اس کا رنگ بدل جائے گا پانی کا کسی چیز کے مل جانے کی وجہ سے، یا اس کا ٹیسٹ بدل جائے گا، سواد پانی کا بدل جائے گا کسی اور چیز، کسی بھی چیز کے مل جانے سے رنگ بدل جائے، سواد بدل جائے، یا سیلان بدل جائے. سیلان کہا جاتا ہے پانی کے لکوڈ فارم کو، کہ پانی بہتا ہے، لیکن جب ہم پانی کو گاڑھا کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا بہنا دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے، وہ اسپیڈ سے بہنا بند کر دیتا ہے. تو جب بھی پانی گاڑھا ہو جائے گا، یا اس کا رنگ بدل جائے گا، یا اس کا ٹیسٹ بدل جائے گا، مزہ بدل جائے گا، سواد بدلے گا، وہ پانی پھر کیا رہے گا، پانی مطلق نہیں بنے گا. تو ماء مطلق کے لیے کیا شرط ہے، اس لکوڈ ہونا چاہیے، اس کا رنگ نہ بدلا ہو، اس کا کلر نہ بدلا ہو، رنگ نہ بدلا ہو، اس کا سواد نہ بدلا ہو. یندرجو فی الماء المطلق، ماء مطلق میں مندرجہ ذیل جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں، کی لسٹ ہے یہاں. تو درج کیا جاتا ہے ماء مطلق میں اس کی کچھ قسمیں، کہ کون کون سے ماء مطلق ہے. پہلا ماء السماء، بارش کا پانی، ماء النہر، نہر کا پانی، ماء البیر، کنویں کا پانی، ماء العین، چشمے کا پانی، ماء البحر، سمندر کا پانی، ماء ہی پڑھے، ماء ذاب من الثلج، ماء
दाबा मिनस सल्जी, बर्फ का पानी, माउ दाबा मिनल बर्दी, और जो ओले होते हैं, ओले मतलब कहा जाता है कि जो ठंडे के मौसम में जो ड्यू होता है, ओस जिसको हम लोग कहते हैं, जो पत्तों पर लगा रहता है, या सुबह सुबह जो पत्तों पे पानी का छोटा छोटा ड्रॉप होता है, तो उसको कहा जाता है ओस। तो उससे भी, तो आप कहेंगे इतना छोटा से, तो ये शर्त कहाँ है? कोई ऐसी जंगल में चला गया जहाँ सिर्फ पेड़ों से वो ढका हुआ है, तो वहाँ ओले का पानी इतना जमा कर सकता है, वो ओस का पानी वो हर पत्ते से गिराकर इतना जमा कर सकता है जिससे वज़ू कर सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, तो हम उस पानी को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते कि उससे भी वज़ू कर सकता है, लेकिन उससे वज़ू। अब देखिए, यहाँ फिक्र के अंदर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो आपके समझ के बाहर होगी, और आपको लगेगा अच्छा ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, या इस तरह। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि हम अभी उस ज़माने में नहीं जी रहे हैं जिस ज़माने में इतनी हार्डशिप थी, इतनी मेहनत, इतनी परेशानियां लोगों को उठानी पड़ती थी वज़ू करने के लिए, पानी का इस्तेमाल के लिए, बहुत सारी परेशानियां उस ज़माने में थी। अभी चूँकि ईजिली घर बैठे बैठे मिल रहा है, तो हमको ये सब चीज़ समझ में अभी नहीं आती है कि इतना। लेकिन फिक्र के लिखने वाले, इस्लाम का यही तो एक, अगर सिर्फ यही मौजज़े को ले तो ये भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम उलमाओं के ऊपर वो सारे अहकाम खोले, वो सारी प्रोबेबिलिटी, यानी उनके जहन, इमेजिनेशन को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, उनके सोचने की क़ुव्वत को इतना ज़्यादा बढ़ाया अल्लाह ताला ने, कि वो उन सारी चीज़ों को एक कमरे में बैठकर सोच लेते थे, जो आगे होने वाला है, जो मौजूदा ज़माने में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, क्या क्या परेशानियां लोग हो सकती है, उन तमाम परेशानियों को उन्होंने कुरान और हदीस से हल करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि चूँकि हम उन उलमाओं के उस इमेजिनेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी इल्मी सलाहियत को, उनके उस मकाम को नहीं समझ पाते हैं, इसकी वजह से हम उनको कभी उनकी शान में कुछ गुस्ताखी करते हैं, उनको कुछ बुरा भला कह देते हैं कि अपने मन से हराम हलाल कह दिया, अपने मन से कुछ भी कह दिया। वो रीज़न वो नहीं है, क्योंकि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, ये इस ज़माने के एतबार से ये फ़िक़्ह नहीं लिखा गया है, ये उन लोगों ने लिखा है जो उन चीज़ों को वो फेस कर रहे थे, या उनके लिए लिखा गया है जो कभी ऐसे कंडीशन में फंस जाए कि ये सारी चीज़ें उनको पेश आए कि वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही हो, तब उनके लिए मसला है ना। इस्लाम जो है वो तमाम इंसानों के लिए है, हर मौसम में रहने वाले लोगों के लिए है, हर जगह के रहने वाले लोगों के लिए। कोई ऐसा इंसान है जो ऐसी जगह रह रहा है जहाँ सिर्फ बर्फ़ों से वो ढका हुआ है, अंटार्कटिका में, आइसबर्ग में, कहीं ऐसी जगह फंस गया वो जहाँ पानी नहीं है, सिर्फ बर्फ़ है, तो उसके लिए नमाज का मसला है, तो उसके लिए तो ये सवाल पैदा होगा ना कि अब वज़ू किस चीज़ से की जाए। मिट्टी तो है नहीं यहाँ बर्फ़ पे कि हम मिट्टी से तयम्मुम कर लें, तो उसके लिए मसाइल निकालने पड़ेंगे, हमको हल निकालना पड़ता है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में पानी, बर्फ़ से भी वज़ू किया जा सकता है, इसलिए कि बर्फ़ भी जो है वो पानी का ही जमा हुआ शक्ल है, वो अपने शेप को उसने चेंज किया है। साइंस का एक टर्म है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, कि ऐसी चीज़ें जो अब पहले किसी एक शक्ल में थी, बाद में वो तब्दील होकर किसी दूसरे शक्ल में चली गई, तो वापस उसको उस शक्ल में लाई जा सकती है, तो उसको कहा जाता है रिवर्सिबल चेंज। जैसे पानी था, पानी ठंड की वजह से बर्फ़ बन गया, तो हम फिर उस बर्फ़ को अगर पिघला दे गर्म करके तो वापस पानी बन जाता है, तो इसको कहा जाता है रिवर्सिबल चेंज। तो उस पानी से हम वज़ू कर सकते हैं, इसलिए कि वो पानी की शक्ल को बदला है, पानी की हकीकत नहीं बदली है। और यही एक होता है इसका अपोजिट, इरिवर्सिबल चेंज होता है, जहाँ हम उसकी हकीकत ही बदल जाती है। जैसे पानी था, पानी के अंदर किसी चीज़ को हमने मिला दिया, पेड़ पौधा इतना मिल गया, उसके अंदर मिट्टी इतना, कीचड़ इतना मिल गया कि वो पानी बिल्कुल ख़राब हो गया। अब उसको हम उसको प्यूरिफाई कर लेंगे, उसको बहुत सारी किस्मों से गुजार तो देंगे, लेकिन चूंकि वो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको रखते हैं कि वो इरिवर्सिबल है, कि अब वो बदल नहीं सकता, यानी वो पानी जो है अब वो पानी मुतलक नहीं बन सकता, माए मुतलक नहीं बन सकता, वो पानी को गंदा ही मानेंगे। तो ये जो है ये बहुत हमारे ईमान को, अकीदे को मजबूत बनाता है, और हमको ये इस चीज़ का ख्याल रखता है कि मैं ये बार बार ये बातें जो कहता हूँ, फिक्र में जब भी पढ़ाता हूँ तो इस तरह की बातें मैं कहता हूँ ताकि आप समझिए, आप सिर्फ मसाइलों के जानने वाले मत बनिए। असल जो मामला हमारे पढ़ने का होता है वो इसलिए कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा ईमान मजबूत हो, हमारा यकीन अल्लाह से मजबूत हो, इस्लाम पर मजबूत हो। वो तभी समझ में आएगा जब आप इसकी गहराई को समझेंगे कि अल्लाह ने हमारे उलमाओं पर कितने इल्म खोले हैं, कि ऐसे हालात जो उन्होंने वो अपनी नज़रों से नहीं देख रहे हैं, पर इमेजिन की वजह से उन्होंने उस तमाम हालात के मसाइलों को उन्होंने खोल कर रखा। तो यहाँ पर फ़िक़्ह के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे मसाइल आपको मिलेंगे जो आप अपनी आँखों से देख ही नहीं रहे हैं, या आपके आसपास वो मसले कभी पेश ही नहीं होते हैं, लेकिन उसके जवाब यहाँ लिखे हैं।
تو آپ ایسا نہ ہو کہ اس کی آپ اہمیت کو کم کر دے، کہہ رہے ایسا کچھ ہوتا نہیں تو کیوں یہاں لکھ دیا ہے. جیسے اب یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ بارش کے اولے سے یعنی اوس سے جو ہے ڈیو سے ہم کیا کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے اچھا ایسا تھوڑی نہ ہوتا، ہم لوگ کے پاس پانی موجود ہی ہے، ڈیو کون جائے گا اوس کو جمع کر کے. لیکن آپ سمجھ نہیں رہے، جو ایسے سچویشن میں پھنس جائے جہاں وہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو وہاں کیا کرے گا. یہی فرق ہے ہمارے اور ان میں کہ وہاں پانی کی کمی تھی تو وہ نماز کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ پانی نہ ہو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کر کے نماز ادا کر لیتے تھے. آج ہمارے پاس پانی کی بہت زیادہ اسٹوریج موجود ہے، پانی بہت آسانی سے ہم کو ملتا ہے، تو ہم نے نماز کو ہی کی اہمیت کو ہی نیچے کر دیا اور نماز کو چھوڑنے لگے. تو یہ ہماری غلطی ہے. تو 7 طرح کے پانی کو انہوں نے کہا کہ یہ پانی مائع مطلق ہے، یعنی اس پانی کو نیچرل پانی کہا جائے گا. وہ سارے نیچرل ہی ہیں. یہ آسمان کا پانی، نہر میں جو پانی چل رہا ہے، کنویں کا پانی یا چشمے کا پانی، سمندر کا پانی، برف کا پانی جو پانی برف بن گیا ہو کلائمیٹک چینج کی وجہ سے، یا وہ پانی جو اوس ہو. نیچے انہوں نے ایکسپلین کیا، ان درجہ کا ترجمہ لکھا ہے دخلا، تو جو میں نے ٹرانسلیشن کر دیا. ثلج ماء الثلجی ہے، اس کا ٹرانسلیشن انہوں نے کیا ہے کہ وہ پانی ما یجمد بالصناعت، جس کو جمایا گیا ہو کوئی نارمل آرٹیفیشیل کام کر کے، او ما یجمد من السماء، یا پھر جو برف آسمان سے ہی برف کی شکل میں ہی گر رہا ہے. وَيَسْقُطُ فِي الْمَنَاطِقِ الْبَارِدِ، اور وہ ٹھنڈے رہتا ہے، برف ہے تو ٹھنڈا ہی رہے گا. البرد، اور ماء من البردی جو ہے بفتح الباء والراء، تو بردی با اور را کے فتح کے ساتھ. ماء الغمام الذي يتجمد في الهواء البارد، وہ پانی، وہ بادل کا وہ پانی جو جم جاتا ہے ٹھنڈے ہوا کی وجہ سے. تو جو لوگ سائنس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اوس جو ہوتا ہے وہ بارش کا وہ ہوا جو ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے ٹھنڈے کے موسم میں. اس ہوا کے جمنے کی وجہ سے وہ واٹر ڈراپلیٹس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وَيَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ مِثْلَ الْجُودِ، اور وہ زمین پر وہ ہوا کا جو ڈراپ ہوتا ہے جو برف کی شکل میں پانی کی شکل میں گرتا ہے، وہ جوب مطلب ہوتا ہے دانہ، وہ زمین پر دانے کی شکل میں گرتا ہے. اس لیے پھول پر، پودوں پر وہ ڈراپلیٹس میں ہوتا ہے، بوند میں، دانے کی شکل میں گول گول ہوتا ہے. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے 7 نیچرل طریقے بتائے، اور وہ نیچرل طریقہ ہی صرف پانی، اوریجنل پانی ہے. آپ مائع مطلق کو اوریجنل واٹر بھی کہہ سکتے ہیں، نیچرل واٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اقسام المیاہ، یہ مضاف مضاف الیہ، و احکامھا، پانی کی قسمیں اور اس کے احکام. اب پانی کی الگ، ابھی جو انہوں نے بتائی ہے مائع مطلق کی قسم انہوں نے بتائی، ٹھیک ہے. اب یہ مائع مطلق کی قسم نہیں بتا رہے، مطلق بتا رہے کہ دنیا میں کتنے طرح کے پانی ہو سکتے ہیں اور ان سب پانیوں کے کیا احکام. اس کے اندر مائع مطلق بھی آ جائے گا، گندا پانی بھی آ جائے گا، دوسرے طرح کی بھی آ جائیں گے. لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں پہلے کلیئر کر دوں کہ یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے. یہاں ایک بات یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، 2 ٹرم الگ الگ ہے. ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے مطہر. طاہر مطلب ہوتا ہے پاک، مطہر مطلب ہوتا ہے پاک کرنے والا. کچھ پانی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پاک تو ہو لیکن اس پانی سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ پانی خود تو پاک ہے لیکن وہ پانی کسی دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا ہے. مطلب میں نے میرے پاس ایک گلاس پانی تھا، میں نے اس میں سے 2-3 گھونٹ پی لیا، تو پانی تو پاک ہے اس لیے کہ میں اس کو پی سکتا ہوں، تو وہ پانی پاک ہے. لیکن کیا اس پانی سے میں منہ دھو سکتا ہوں، اس پانی سے میں وضو کر سکتا ہوں؟ تو نہیں کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ پانی پاک تو ہے لیکن میرے پینے کی وجہ سے اب وہ پانی مطہر نہیں رہا، پاکی حاصل کرنے کے لیے اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو پانی خود پاک ہے لیکن وہ مطہر نہیں، یعنی پاک کرنے والا اب نہیں رہا وہ پانی. تو یہ ٹرم سمجھ گئے کیونکہ یہ بار بار اب آئے گا اس کتاب میں. اب دیکھیے، والمیہ التی لا تحصل بها الطہارۃ الی 5 اقسام، پانی جو ہے وہ پانی جس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، الی 5 اقسام، وہ 8 طرح کے ہیں. سوری میں نے ایک لائن چھوڑ دیا اس لیے ڈاؤٹ ہو رہا ہے. تنقسم المیہ یا تنقسم، دونوں پڑھ سکتے ہیں، میہ باعتبار المیہ التی تحصل بها الطہارۃ. تقسیم کیا جاتا ہے پانی کو باعتبار میہ، اس پانی کے اعتبار سے جس سے وضو حاصل، پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس پانی سے جس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. اور جس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے اس کی 5 قسمیں ہیں.
انہوں نے کیسے کیا؟ انہوں نے بتایا کہ پانی کو دو قسموں میں بانٹ دیا گیا، ایک وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، ایک وہ پانی جس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پانی جس سے حاصل کی جا پاکی جس سے وہ پانی جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے اس کی قسمیں تو آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا، مائع مطلق والا۔ اور اب ہے کہ وہ پانی جس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے اس کی کیا ہے؟ خمسۃ اقسام، 5 قسمیں ہیں، 5 طرح کے ایسے پانی ہیں جس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی قسم دیکھیں، القسم الاول، پہلی قسم طاہر مطہر غیر مکروہ، وہ پانی طاہر بھی ہے یعنی پاک ہے، مطہر بھی ہے پاک کرنے والا بھی ہے، غیر مکروہ اور وہ غیر مکروہ ہے یعنی اس کے استعمال میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، والماء المطلق طاہر، اور مائع مطلق جو ہے طاہر ہے پاک ہے، تحصل بہ الطہارۃ، اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے لسٹ تو یہ بنایا کہ جس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، اور پہلی قسم انہوں نے لے آئے وہ پانی جو پاک بھی ہے، پاک کر بھی سکتا ہے، اس کے استعمال میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، وہ پانی اور مائع مطلق جو ہے یہ پاک ہے، طاہر ہے، تحصل بالطہارۃ۔ تو یہاں تو انہوں نے لکھا کہ لا تحصل بالطہارۃ، کہ اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے لکھ دیا کہ پاک کرنے والا ہو، مکروہ نہ ہو، اور مائع مطلق پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی قسم جو ہے انہوں نے مائع مطلق کی یہاں پر استعمال کر دی ہے، تو اس کو اسی طرح سے یاد رکھ، ہو سکتا ہے تو ٹرم میں غلط ہو یا انڈرسٹینڈنگ میں مسٹیک ہو رہا ہو، تو اس کو آپ ایسے ہی یاد رکھیں کہ وہ پانی 5 قسم کی ہے جس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کی پہلی قسم وہ ہے مائع مطلق کی جس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور مائع مطلق کون ہے؟ جو مائع مطلق طاہر بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے، اس کے استعمال میں کوئی کراہت بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے وضو ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہاں نہیں آنا چاہیے، لیکن کتاب لکھنے والے سے تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ہم سے اور آپ سے ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اس کو ایسے ہی یاد رکھیں۔ میں اس پر اور تحقیق کر لوں گا تو بتاؤں گا کہ اس کو یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس لیے کہ یہاں اس کیٹیگری میں تو وہ ایسے پانی کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جو پانی سے وضو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مائع مطلق سے تو وضو حاصل کر سکتے ہیں، پھر یہاں کیوں آیا؟ تو اس کی اور میں تشریح کر لوں گا، تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ اگر کوئی ہے ایکسٹرا کوئی بات بتانے والی ہوگی تو بتا دوں گا، ورنہ آپ اس کو ایسے ہی یاد رکھیں گے۔ دوسری پانی کی قسم ہے طاہر مطہر مکروہ۔ دوسری پانی کے وہ قسمیں ہیں جو طاہر ہے یعنی پاک ہے، مطہر ہے پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن مکروہ ہے، اس کا استعمال کیا ہے؟ مکروہ ہے، اس کا استعمال کراہت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کے استعمال میں بہت زیادہ پریشانی ہے، کراہت ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے اس کے استعمال کو۔ وہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کا پانی ہے؟ وَهُوَ مَاءُ الَّذِي، وہ ایسا پانی ہے شربت منہ الحرۃ، جس سے بلی نے پیا ہو، او الدجاجۃ، یا جس سے مرغا نے پیا ہو، او سباع الطیر، یا کسی شکاری پرندے نے پیا ہو، او الحیۃ، یا کسی سانپ نے پی لیا ہو۔ پانی کی پہلی قسم انہوں نے بتایا کہ مائع مطلق کی جس سے وضو ہو سکتا ہے، وہ پانی کون سی ہے؟ پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو، اور اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہ ہو۔ دوسری قسم انہوں نے بتائی کہ وہ پانی پاک بھی ہو، پاک کر بھی سکتی ہو، لیکن وہ مکروہ ہے، اس کا استعمال ہم نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کر نہیں سکتے مطلب یہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے استعمال کو ناپسند دیا گیا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، پر مجبوری ایک الگ بات ہوگی۔ اب وہ کیا ہے وہ آگے آئے گی۔ ایسے پانی جو پاک ہے، پاک کر بھی سکتا ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے ناپسندیدہ ہے، وہ کون کون سے پانی ہے؟ ایسا پانی جس سے کسی بلی نے، مرغے نے، یا کسی پرندے نے، یا کوئی سانپ وغیرہ نے اس پانی سے پی لیا ہو۔ اب دیکھیے اس کا حکم کیا ہے؟ پانی کی ڈیفینیشن تو ہو گئی کہ یہ کون سا پانی ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ یکرہ الوضوء والاغتسال تنزیحا بذالک الماء، کراہت ناپسندیدہ مانا گیا وضو کرنے کو اور غسل کرنے کو اس پانی سے، اور تنزیحاً مطلب ہوتا ہے حال میں، یعنی یہ مکروہ تنزیہی، یعنی بہت زیادہ ناپسند کیا گیا۔ اذا کان الماء المطلق موجودا، اور جب ماء مطلق پانی موجود ہوگا، اذا کان الماء المطلق موجودا، کہ جب ماء مطلق موجود ہوگا، ولا کراہتا فی استعمالہ، اوکے نہیں وہ الگ ہے، یہاں سے سنٹنس الگ ہے۔
اب کہیں گے کہ مجھے کیسے پتہ چل گیا، تو وہ آپ کو پریکٹس کرتے کرتے سمجھ میں آ جائے گا کس اعراب کو کیسے پڑھا جاتا ہے. یہ اس طریقے سے یکرہ الوضوء والاغتسال تنزیحا بذلک الماء اذا کان الماء المطلق موجودا، کہ جب مائع مطلق موجود ہوگا تو اس پانی سے وضو اور غسل کرنا مکروہ ہوگا. اگر کوئی پانی موجود ہی نہیں ہے تب تو آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی پاک صاف پانی موجود ہے تب آپ اس پانی سے وضو کریں گے تو وہ مکروہ ہوگا، وہ ناپسندیدہ ہوگا. ولا کراہتن فی استعمالہ، اور کوئی کراہت نہیں ہوگا اس کے استعمال میں، اذا لم یوجد غیرہ، جب نہیں پائی جائے گی اس پانی کے علاوہ کوئی دوسرا پانی، یعنی مائع مطلق یا کوئی دوسرا پانی نہیں پایا جائے گا تب اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. پہلا کمپلیٹلی پاک ہے، دوسرا پاک ہے لیکن ایک شرط ہے کہ کوئی پاک پانی اس کے مقابلے میں نہ ہو. اگر اس کے مقابلے میں کوئی پاک پانی موجود ہے تب یہ ناپاک رہے گا، اور نہ ہو تب یہ پاک ہو جائے گا. تیسرا القسم الثالث، تیسری قسم، طاہر پاک ہے، ولیکن وقع شک فی کونہ مطہرا. تیسری قسم ایسے پانی کی ہے جو پاک ہے، ولیکن لیکن وقع شک، اس شک واقع ہوا ہے، فی کونہ اس کے ہونے میں، کیا مطہرا، کانا کا اسم خبر، کہ پانی تو پاک ہے لیکن علماء کو شک ہو گیا ہے کہ اس پانی کو ہم پاک کہیں یا ناپاک کہیں، تو اس کو مشکوک چھوڑ دیا گیا ہے. وہ کیسے پانی ہے؟ وَهُوَ مَاءُ الَّذِي شَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ وَالْبَغْلُ، اور وہ ایسا پانی ہے جس سے پیا ہے کسی گدھے نے یا کسی خچر نے. خچر بھی گھوڑے گدھے کے نسل کو جو ہے بریڈ کر کیا جاتا ہے. فَإِنَّهُ طَاهِرٌ بِدُونِ شَكٍ، تو وہ پاک ہے بدون شک، اگر اس کے اندر شک نہیں ہے تو وہ پاک ہے. ابھی دیکھیں کیسے مطلب معاملہ ہے. تیسری قسم انہوں نے بتائی ایسے پانی کو جو پانی پاک تو ہے لیکن اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے درمیان شک ہے. میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ پانی جو ہوتا ہے کچھ پانی پاک ہوگا لیکن پاک کر نہیں سکتا ہے، اور کوئی ایک پانی ہوتا ہے جو پاک ہوتا ہے پاک کر سکتا ہے. پھر میں لاسٹ میں ایک بار اور ایکسپلین کر دوں گا سارے کو، پہلے دیکھ لیجیے. یہاں تیسری قسم چل رہی ہے اس پانی کی. اس پانی میں کیا ہے کہ پاک تو ہے لیکن پاکی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے معاملے میں شک ہو گیا ہے. اور یہ کیسے پانی ہے؟ کسی گھوڑے اور گھوڑا خچر وغیرہ کے جھوٹا پانی. فَإِنَّهُ طَاهِرٌ بِدُونِ شَكٍ، اس کے پاک ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ پانی پاک ہے، اس سے دوسرے کام کر سکتے ہیں. دوسرے کام کیا کر سکتے ہیں؟ کپڑے پہ گندگی لگ گیا دھو سکتے ہیں، یا کوئی اور کوئی جگہ گندا ہے تو اس پانی کو لے کے ہم وہاں بہا سکتے ہیں. تو وہ پاک تو ہے لیکن اس سے وضو اور غسل کی پاکی ایک الگ پاکی ہوتی ہے، اور ایک نارمل گندگی سے پاکی ایک الگ پاکی ہوتی ہے. تو پانی پاک ہے، اس سے دوسرے کام میں لایا جا سکتا ہے لیکن اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا ہے. ولیکن حل یصح بہ التوضؤ، لیکن کیا اس سے وضو جائز ہے، صحیح ہوگا؟ ام لا یصح، یا نہیں ہوگا، بہ التوضؤ، یا اس سے وضو جو ہے صحیح نہیں ہوگا. فقد وقع شک فی ذلک، تو اس کے اندر جو ہے شک پیدا ہو گیا ہے. لیکن پھر یہاں پر ایک رول بتائی گئی، لیکن اگر اب ایسی سچویشن میں ہو کہ یہی پانی اور کوئی پانی ہے ہی نہیں تب کیا؟ اوپر تو ایک قسم ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی دوسرا پانی نہیں آ رہا ہو، بلی مرغے وغیرہ کا جھوٹا ہو اور کوئی دوسرا پانی نہیں ہو، تو بھائی یہ پانی سے وضو کر لو گے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہاں ہے کہ اس پانی میں شک ہے کہ پاک ہے ہی کہ نہیں ہے یا نہیں، تو پانی پاک ہونے میں نہیں بلکہ اس سے پاکی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، تو بھائی اس پانی سے وضو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، تو اگر کوئی دوسرا پانی موجود ہے تو کر لیں گے، لیکن اگر یہی پانی صرف موجود ہے تب ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا فَإِن لَمْ يَجِدْ غَيْرُهُ، کہ اگر تم کوئی دوسرا پانی نہ پاؤ، تَوَضَّأَ بِهِ وَتَيَمَّمَ، تو وضو بھی کر لو اس پانی سے اور تیمم بھی کر لو. اب بات آئی کہ تیمم بھی کر لو وضو بھی کر لو، کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ تم کو ایگزیکٹ نہیں پتا ہے کہ پانی جو ہے اس سے وضو پاک ہوگا یا نہیں ہوگا. شک کے بنا پر تم کر رہے ہو تو وضو بھی کر لو، تیمم بھی کر کے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اگر وہ پانی اللہ کے نزدیک پاک ہوگا تو تمہاری وضو ہو جائے گی، تو تمہارے اس وضو سے نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ پانی ناپاک ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ پانی ناپاک ہوا، تمہاری وضو نہیں ہوئی لیکن تمہارا تیمم تو باقی ہے، کیونکہ ایک وقت میں یا تو تیمم باقی ہوتا ہے یا وضو باقی ہوتا ہے.
تو اگر وضو ختم ہو گیا کیونکہ وہ پانی ناپاک تھا تو تیمم سے تم پاک ہو ہی، اور اگر وضو پاک تھا تو پھر تیمم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وضو ہوتا ہے تو تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ تمہاری نماز دہرانی نہیں پڑے گی، وہ نماز ہو جائے گی یا تو وضو کی وجہ سے یا تیمم کی وجہ سے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ، اور اس کے لیے خیار ہے، یعنی وضو کرنے والے کو اختیار دیا گیا، إِن شَاءَ قَدَّمَ الْوُضُوءُ عَلَى التَّيَمُّمِ، کہ وہ چاہے تو وضو کو پہلے قدم الوضوء علی التیمم، تیمم سے پہلے وضو کر لے، وہ ان شاء قدم التیمم علی الوضوء، یا چاہے تو تیمم کو پہلے وضو کو بعد میں، یا وضو کو پہلے تیمم کو بعد میں کر لے۔ یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا تھا کہ بھائی پھر وضو کب کرنا ہے، تیمم پہلے کون کرنا ہے؟ تو آپ دونوں کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ کو جو چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ القسم الرابع، چوتھی قسم، طاہر غیر مطہر، پاک ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا ہے، صاف کنفرم ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، پاک ہے پاک نہیں کر سکتا ہے۔ هو الماء المستعمل فإنه طاہر ولكنه غیر مطہر، وہ ایسا پانی ہے، پانی مائع مستعمل، مائع مستعمل جس پانی کو استعمال کر لیا گیا، مستعمل اس میں مفعول کا صیغہ، ایسا چیز جس کو استعمال کیا گیا ہو، تو مائع مستعمل ایسا پانی جس کو استعمال کر لیا گیا ہو، فإنه طاہر، تو وہ پانی بے شک پاک ہے، ولیکن غیر مطہر، لیکن وہ پاکی حاصل نہیں ہو سکتی اس سے، لا یصح بہ التوضؤ، اس سے وضو صحیح نہیں ہے۔ میں لاسٹ میں پھر ایک بار ایک چارٹ بنا کے آپ کو دکھا دوں گا سامنے، تو سارا سمجھ میں آ جائے گا، ابھی صرف سمجھیں۔ چوتھی قسم کیا ہے؟ ایسے پانی کی جو پاک تو ہے لیکن اس سے پاکی کنفرم ہے کہ حاصل نہیں ہوگی، اس سے وضو صحیح نہیں ہو سکتا۔ مائع مستعمل کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، هو الماء الذی استعمل فی الوضوء، مائع مستعمل ایسا پانی ہے جس کو پہلے ہی وضو کے لیے استعمال کر لیا گیا ہو، او الغسل، یا غسل کے لیے استعمال کر لیا گیا ہو، لرفع حدث، غسل کے لیے یا وضو کے لیے استعمال کیا گیا ہو، کیوں؟ ناپاکی کو رفع کرنے کے لیے، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، او لقربۃ، یا پھر قربت کے لیے، کل وضوئی علی الوضوئی، جیسے قربت کے لیے مطلب کیا ہوا؟ وضو کے اوپر وضو کر لینا، بنیت الثواب، ثواب کی نیت کی وجہ سے، آپ وضو میں پہلے سے تھے پھر بھی آپ نے وضو کر لیا، تو ان تمام پانی کو مائع مستعمل کہتے ہیں، ایسا پانی جو استعمال کیا گیا ہے، اس پانی سے دوبارہ پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، پانی پاک ہے لیکن اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ دیکھ لیجیے۔ فَإِن تَوَضَّعَ بِالْمَاءِ متوزن وضودار، وہ انسان جو پہلے سے وضو میں، اس میں فائل، فَإِن تَوَضَّعَ بِالْمَاءِ، کوئی ایسا آدمی جو پہلے سے وضو میں ہے پھر اس نے پانی سے وضو کر لیا، کیوں کر لیا؟ لِتَحْصِيلِ الْبُرُودَةِ، پاکی کو ٹھنڈا کر، اپنے آپ گرمی لگ رہی تھی اس نے وضو کر لیا ٹھنڈا ہونے کے لیے، لِتَحْصِيلِ الْبُرُودَةِ، ٹھنڈے کو حاصل کرنے کے لیے، یا پھر لِتَعْلِيمِ الْوُضُوءِ، یا پھر وضو کی تعلیم دینے کے لیے، کسی کو وضو کیسے کرتے ہیں سکھانے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ لم یکن ماء مستعملا، تو یہ پانی مائع مستعمل نہیں ہوگا، اس پانی کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ پانی مائع مستعمل نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ پانی نہیں ہے، یہ جو وضو ہم نے کیا ہے دوبارہ، یہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم ناپاک تھے اس لیے پاکی حاصل کر رہے ہیں، بلکہ یہ وضو جو ہوا ہے یہ ہم پاکی کی حالت میں ہی کر رہے ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہم نے وضو نہیں کیا۔ ناپاکی کی حالت میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو اپنے جسم سے، اپنے روح سے اس گندگی کو ہم نکالتے ہیں، تو وہ جو پانی ہمارے جسم سے نکل رہا ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے گندگی کی وجہ سے، ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ گندا ہو، لیکن جب ہم وضو میں ہیں تو ہم پاکی کی حالت میں ہیں، اس لیے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو جب ہم پاکی کی حالت میں ہیں اور پھر اس پانی دوبارہ ہم وضو کر رہے ہیں، تو ہم پاکی کی حالت میں وضو کر رہے ہیں، تو اس پانی کو ہم مائع مستعمل نہیں کہیں گے، وہ پانی نہیں رہے گا جس پانی کا اوپر ذکر آیا کہ اس سے ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَوَضَّعَ بِالْمَاءِ مُحْدِثٍ، یا مُحْدِثٌ پڑھیے، توضع کا فاعل ہے مُحْدِثٌ، اور اگر اس سے وضو کرے، کوئی پانی سے، مُحْدِثٌ یعنی کوئی ناپاک آدمی وضو کرے، لِتَحْصِيلِ الْبُرُودَةِ، ٹھنڈا حاصل کرنے کے لیے، کسی کو وضو کی تعلیم دینے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمِلًا، تو وہ پانی کو مائع مستعمل مانیں گے، کیوں؟ اب اس لیے کہ اب وہ ناپاکی کی حالت میں وضو کر رہا ہے، تو اس کے جسم سے جو وہ پانی نکل رہا ہے وہ ناپاکی کے ساتھ آ رہا ہے،
اب یہ ایک امیجنری بات ہے کہ ناپاکی کے ساتھ ہم تو پانی گرتے دیکھتے، لیکن اگر اللہ نے پاک اور ناپاکی میں فرق کیا ہے تو آپ کو یہ تعبیل کرنی پڑتی ہے۔ وَيَصِيرُ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمِلًا، اور پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے اذا استعمل، جب وہ استعمال کیا جائے، وَانْفَصَلَ، یا وہ گرے، ان جسد المتوضی، انفصلہ مطلب ٹچ کرنا ہوتا ہے، یا نہیں گرنا ہی کر لیے، کہ وہ جب متوضی، جسد المتوضی یعنی وضو کرنے والے کے جسم سے گرے، یا نہانے والے، غسل کرنے والے، مغتسل اس میں فاعل کا مفعول، اس میں فاعل کا صیغہ، یا نہانے والے کے جسم سے کوئی پانی گرے تو وہ پانی بھی مائع مستعمل ہوتا ہے۔ یہاں انہوں نے تشریح بھی کر دی ہے کہ ذالک لأن المحدث اذا توضأ ارتفع الحدث، کہ جب کوئی محدث یعنی کوئی ناپاک آدمی وضو کرتا ہے، ارتفع الحدث، تو اس سے ناپاکی دور ہو جاتی ہے، سواء برابر ہے، نوى ورفع الحدث ام لم ينوي، چاہے اس نے پاکی کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی جب آدمی ناپاک ہے، اس نے وضو کسی کو سکھانے کے لیے کیا ہے اور اس کی نیت صرف سکھانے کی تھی، اس نے اپنے آپ کو پاک ہونے کے لیے نیت سے وضو کیا ہو چاہے نہیں کیا ہو، پھر بھی یہ برابر ہے، کیونکہ اس نے وضو کیا ہے تو وضو کا ایک اثر تو پاک ہونا ہے ہی۔ لیکن یہاں جو ہے یہ صرف حنفی فقہ کے اعتبار سے نیت کو ترجیح دی کہ یہاں آپ نیت کرے نہ کرے آپ کا وضو ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے فقہ جو مسلک کے فقہ ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے، ان کے اپنے ریفرنس ہیں، وہاں آپ کو نیت بھی کرنی ہوتی ہے، تو وہ جب آپ اس فقہ کو پڑھیں گے تو آپ کو وہاں سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں ان کے کیا ریفرنسز ہیں، کیا حدیث ہے، وہ بھی حدیث سے ہی دے رہے ہیں، قرآن سے ہی دے رہے ہیں، ایسا نہیں کو اپنے من سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو حنفی فقہ ہے اس کے وہاں کیا ہے کہ آپ کو وضو کرتے وقت پاکی کی نیت کرنی ضروری نہیں ہے، نیت کر لیتے ہیں بہت بہتر بات ہے، لیکن آپ نیت نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی آپ پاک ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہے ان کے نزدیک ہے کہ آپ کو نیت وضو کرتے وقت نیت کرنا پڑتا ہے کہ میں پاکی کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، تو وہی فرق ہے، لیکن وہ آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، ابھی ان سب بحثوں میں نہ جائے۔ نورم فقہ المیسر یہ بہت مختصر سی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ القسم الخامس، پانچویں قسم، نجس، جو کمپلیٹلی ناپاک ہوتا ہے، وَهُوَ الْمَاءُ الْقَلِيلُ الرَّاكِدُ، اور وہ بہت کم ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، راکد ٹھہرا ہوا، الَّذِي جو لاقتہ النجاست، جس سے مل گئی ہو، لاقہ یلاقی ملاقات کرنا، یعنی لاقتہ النجاست، جس سے نجاست مل گئی ہو، سواء ظہر فی الماء اثر النجاست ام لم یظہر، برابر ہے ظہر فی الماء اثر النجاست، اثر النجاست مضاف مضاف الیہ، ظہر کا فاعل، نجاست کا اثر ظاہر ہو پانی میں، ام لم یظہر، چاہے ظاہر، لم یظہر چاہے ظاہر نہ ہو، وہ پانی ناپاک ہوگا۔ تھوڑا سا پانی ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی گندگی گر گئی، چاہے وہ پانی گندگی جو پانی کے جو اثر ہے وہ آپ کو ظاہر ہو رہے ہو، نظر آ رہے ہو یا نہیں آ رہے، وہ پانی ناپاک ہوگا۔ وَإِذَا ظَهَرَ فِي الْمَاءِ أَثْرُ النَّجَاسَةِ، جب پانی کے اندر گندگی کے اثر ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ تو نجاست ہوگا ہی، سارا نجیسن، تو وہ ناپاک تو ہو ہی جائے، ناپاک ہو جائے گا۔ سواء کان، چاہے الماء قلیلا، چاہے پانی کم ہو، او کثیرا، یا پانی زیادہ ہو، سواء کان الماء راکدا، چاہے وہ پانی ٹھہرا ہو، او جاریا، چاہے وہ پانی جاری ہو۔ دو باتیں بتائیں، اگر پانی کم ہے، اس کے اندر کوئی نجاست گری ہے، تو پانی نجاست دکھ رہا ہو، اس کا اثر دکھ رہا ہو چاہے نہیں دکھ رہا ہو، وہ پانی ناپاک ہے۔ لیکن اگر پانی میں نجاست گرا، چاہے وہ پانی زیادہ ہو یا کم ہو، ٹھہرا ہو یا جاری ہو، نہر جاری ہو، لیکن اگر اس نجاست دکھ گیا ہے، نجاست کا اثر پانی کے اندر دکھنے لگا، چاہے وہ جتنا بھی ہو، وہ ناپاک ہی ہوگا۔ اذا کان الماء فی حوض کبیر، اور جب پانی بڑے حوض میں ہو، لا یتحرک احد طرفیہ، لا یتحرک، نہیں ہلاتا ہو کوئی اس کے پہلے حرف کو، پہلے حصے یعنی پہلے کنارے کو، بتحریک الطرف الاخر فهو ماء الکثیر، یہاں انہوں نے ماء کثیر کا ایگزامپل ڈیفینیشن دیا۔ ماء کثیر یعنی زیادہ پانی کس کو کہا جائے گا؟ تو زیادہ پانی کہا جائے گا کہ جب پانی کوئی حوض میں ہو، مان لیا ہے فار ایگزامپل، تو جب ہم پہلے حصے میں ہاتھ ڈال کر ایک طرف سے پانی کو ہلاتے ہیں
تو اس پانی کا ہلنا جو ہے وہ حوض کے دوسرے طرف ہم کو اس پانی کا ہلنے کا اثر نظر نہ آئے تو اس پانی کو کہا جائے گا مائع کثیر، اور اگر پانی کا ہلنا دوسرے کنارے میں بھی نظر آ گیا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ مائع قلیل ہے۔ یقدر الماء، قدر کی یعنی مقدار طے کی جاتی ہے، ماء کثیرن، ٹھیک ہے۔ مائع کثیر کو کی جو مقدار طے کی گئی ہے وہ ہے کہ اذا کان طول الحوض، کہ جب حوض کی جو لمبائی ہو، اشرا اذرعن، اذرعن جو ہے وہ شاید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، تو 10 ہاتھ لمبا ہو، اس کی لمبائی ہو یعنی ہائٹ، وکان عرضہ اشرا اذرعن یعنی 10 بائی 10 ہو، ہائٹ اور وڈتھ دونوں 10-10 کا ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ مائع کثیر ہوگا۔ اور اس کی گہرائی کو بھی انہوں نے کیا ہے وَكَانَ عُمُقُهُ، اور اس کی گہرائی ہو بِحَالٍ لَا تَنْكَشِفُ الْأَرْضُ إِذَا أُخِذَ مَاءٌ مِّنَ الْحَوْضِ الْبَلِيدِ، کہ کان عمقُ اس کی گہرائی بِحَالٍ اس حال میں ہو، اس حال سے ہو، لا تنکشف انکشف ینکشف کہ ظاہر نہ ہو، الارض زمین، کب، اذا اخذ الماء جب پانی کو لیا جائے، من حوض البلید جب پانی کو اس حوض میں سے لیا جائے تو زمین ظاہر نہ ہو، یعنی جب پانی اس طریقے سے نکالے حوض کے اندر سے تو پانی، چونکہ ہم ڈیپ میں جا رہے ہیں نا، ہم اندر ڈال رہے ہیں کچھ، تو پانی پھٹتا ہے، تو وہ اتنا پانی اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ وہ پانی پھٹے بھی تو زمین کا اندرونی حصہ ہم کو نظر نہ آئے، اگر نظر آیا تو پھر پانی جو ہے مائع کثیر ہو، قلیل ہوگا، مائع کثیر نہیں ہوگا۔ والماء القلیل، اور کم پانی کیا ہوتا ہے، ہوا ما کان اقل من ذالک جو پانی بہت اس سے کم ہوتا ہے۔ چلیے یہاں تک ہم سمجھ گئے، اب آ جائیے حکم الماء النجسی، گندے پانی کا حکم کیا ہے، انہ نجس کہ وہ گندا ہے، لا تحصل به الطہارۃ اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، بل اذا اختلط بشیء آخر، کہ جب یہ جو ہے خلط ملط ہو جائے کوئی دوسری چیز سے، سارا ذالک الشیء ایضا نجسا تو وہ چیز بھی گندی ہو، یعنی یہ گندا پانی تو گندا ہے ہی، لیکن یہ گندا پانی کسی اور چیز سے بھی مل گئی تو اس کو بھی وہ گندا کر دے گی۔ وَقَذَا لَا يَصِحُ التَّوَضُّعُ بِالْمَاءِ، اسی طریقے سے وضو بھی صحیح نہیں ہے اس پانی سے، الَّذِي خَرَجَ مِن شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ جو پیڑ سے نکلا ہو یا کھجور سے نکلا ہو، سواؤن چاہے برابر ہے، خرج ذالک الماء بنفسہ چاہے وہ پانی خود سے نکلا ہو، بنفسہ خود سے نکلا ہو، من غیر یعنی کسی کے بغیر نکلا ہو خود سے، من غیر اثر بغیر نچوڑے ہوئے نکل گیا، وہ پانی خود سے نکلا ہو بغیر نچوڑے، او خرج یا پھر نکلا ہو بعشر شجری درخت کو نچوڑنے سے، او ثمری یا پھر کھجور، ثمر مطلب پھل یا پھلوں کو نچوڑنے سے، اوپر سائڈ میں نے تمر پڑھ لیا، اگر تمر ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو ثمر ہی پڑھ۔ وَقَذَا لَا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَاءِ الَّذِي زَالَ طَبْعُهُ بِالطَّبْخِ كَالْمَرْقِ وَالْأَشْرِبَةِ، اور اسی طریقے سے اس پانی سے بھی وضو حاصل نہیں ہو سکتی جو پانی زال طبعہ جس کی طبیعت زائل ہو گئی یعنی بدل گئی، کس وجہ سے، بالطبخی پکانے کی وجہ سے، سالن یا شربت وغیرہ۔ یہ ٹاپک کتنا لمبا ہے، اچھا چلیے اس ٹاپک کو آج ہم چھوڑ دیتے ہیں، میں چارٹ بنا دیتا ہوں بہت شارٹ میں، اس چارٹ کو دیکھ لیں گے تو اس فقہ میں آج ہم نے کیا پڑھا ہے وہ آپ کو بہت ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ پانی کے بارے میں ہم نے پڑھا، پانی دو طرح کا ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، مطلق اور جو پانی مطلق نہیں ہے، نارمل، اس کو ہم لوگ اس کو
مطلق مقید کر دیتے ہیں. مطلق کی مقید مطلب وہ پانی جس کے اندر کوئی شرط جو ہے فکس ہوتی ہے. مطلق کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ عام پانی کہہ دیجیے، یا پاک پانی استعمال کرتے ہیں، یا اس کو لکھ دیتے ہیں جو خود پاک ہو، خود پاک ہو. اس کے اندر کون کون سے آتے ہیں؟ بارش، نہر، سمندر، کنواں، اوکے کنواں کیسے، کنواں. اس کے بعد برف، پتہ نہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں اوس کہا جاتا ہے، تو میں اس کو ہی لکھ رہا ہوں جو آسمان سے گرتا. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6. کتاب میں کتنے ہیں؟ شاید کتاب میں 7. ہاں، چشمے کا پانی یعنی جھرنا، تو چشمہ. یہ 5 جو ہیں یہ مائع مطلق ہے. کیا ہے؟ مائع مطلق ہے. اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ مائع مطلق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ تو قسمیں ہو گئی نا، کتنے طرح کے ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کا رنگ، مزہ اور رنگ، مزہ اور سیلان یعنی بہنا، بدلا نہ ہو. بدلا نہ ہو. تو یہ ہو گیا پانی مطلق. بس یہاں سمجھ. مقید جو جس کے کچھ رول ہیں، اس کو میں دوسرے انداز میں بتاتا ہوں. پانی مطلق آپ سمجھ گئے یہاں تک. اس کا ہم نے نارمل پانی کے بارے میں پڑھا کہ پانی کس پانی سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں اور کس سے نہیں. ہم نے پڑھا اس کے بعد کہ کس پانی سے وضو کر سکتے ہیں اور کس پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلا ہم نے پڑھا مائع مطلق. مائع مطلق، مطلق کے بارے میں ہم نے کہا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ہم نے دوسری قسم پڑھی. کیا ہے؟ پانی پاک ہے. پانی پاک ہے لیکن وضو کب کریں گے؟ وضو تب کریں گے جب مطلق پانی موجود نہ ہو. مطلق پانی موجود نہ ہو. یہ کون سا ہے؟ کسی نے پی لیا ہو، کسی جانور نے، سانپ وغیرہ، بلی وغیرہ نے، موجود نہ ہو. یہ ہو گئی دوسری قسم. تیسرا کیا ہے ہمارا؟ تیسرا ہے پانی پاک ہے یا نہیں، شک ہے. کیا ہے؟ شک ہے. کھچر اور گھوڑے کا جھوٹا. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے؟ وضو اور تیمم دونوں کر لیں گے. وضو اور تیمم دونوں کر لیں گے. یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ پانی پاک نہیں ہے. پانی پاک نہیں ہے. وہی ہے یہاں پہ، ایک بار دیکھ لیں. پانچ قسمیں تھی، ہم نے کتنا لکھا ہے؟ 1 2 3 4. اچھا ہم چوتھا لکھ رہے ہیں. چوتھا کیا ہے؟ مائع مستعمل. جی
پانی پاک ہے، وضو جائز نہیں، وضو نہیں کر سکتے ہیں. یہ کون سا ہے؟ مائع مستعمل. اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی، ساری چیز سمجھا دی. اور لاسٹ ہے نجسن، ناپاک پانی. جو پانی بھی ناپاک ہے اور وضو تو ہو ہی نہیں سکتا. پانی جب ناپاک ہے تو ناپاک پانی ہی ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں کہ پانی ہی ناپاک ہے. تو یہ 5 قسمیں تھی پانی کی جو میں نے سمجھا دیا. اس کے بعد انہوں نے بتایا مطلق کہ مائع کثیر مائع قلیل. تو مائع کثیر کے بارے میں بتایا گیا کہ مائع کثیر کیا ہے. 2 ریزن بتائی گئی. ایک تو یہ ایک سائیڈ یا ایک طرف جب حرکت ہو دوسری طرف نہ ہلے، دوسری طرف نہ حرکت ہو تو یہ ہوگا مائع کثیر. ایک تو یہ شرط بتائیے. دوسری لمبائی چوڑائی والی 10 فیٹ لمبا چوڑا ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کہا گا کہ صاف پانی اور ناپاک پانی میں نے بتا دیا کہ جو پانی کا رنگ مذاق نہیں بدلے. تو یہ اس پورے درس میں اتنا ہی جو ہے وہ لکھنے کی باتیں ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل جو ہے ملیں گے. ایک چیز جو اس میں چھوٹ گئی ہے جو میں نے بتایا آپ کو کہ میں کل تحقیق کر کے آؤں گا، وہ میری غلطی ہے. میں نے شاید اس کو صحیح سے سمجھا نہیں پایا پہلے. وہاں صرف پانی کی قسموں کی ڈیفینیشنز دی گئی ہیں کہ کس پانی سے کرنا ہے کس پانی سے نہیں کرنا ہے. وہاں صرف پاک پانی ناپاک پانی کی بات نہیں کی گئی ہے. ہر طرح کے پانی کو وہاں کیٹیگرائز کیا گیا کہ کس پانی سے وضو کرنا ہے کس پانی سے وضو نہیں کرنا ہے. تو ایک پانی جس سے وضو کر سکتے ہیں اس کو مطلق مانا گیا، اور ایک مقید کہ پانی سے وضو کریں گے لیکن کچھ کنڈیشن ہے کن کن کنڈیشن میں وضو کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں کر. اس طریقے سے انہوں نے بانٹا ہے. تو وہ فکس ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو سمجھنے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.